بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد۔ محترم اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم تمام پر یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنی ان مخلوقات میں سے پیدا کیا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل اور سمجھ عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا ہم پر خاص فضل ہے۔ اپنے خاص فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بنی آدم کو عزت سے نوازا۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر بے شمار ہیں۔ ایک تو اللہ نے ہمیں بہترین مخلوقات میں سے پیدا کیا، عقل اور سمجھ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، پھر اس کے بعد ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر دور میں انبیاء اور رسول بھیجے، اور ہم امت محمدیہ پر اللہ کا ایک خصوصی احسان یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا کیا، جو کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے سردار ہیں۔ ہماری رہنمائی کے لیے اپنی کتابوں میں سب سے بہترین کتاب قرآن مجید عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں ہم پر۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، شکر کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ الحمدللہ
امت محمدیہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یہ خصوصی نعمت عطا فرمائی، یہ خصوصی توفیق اللہ نے ہمیں دی کہ اس وقت جہاں کہیں بہت سارے لوگ دنیا داری میں مبتلا ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ توفیق ہے اللہ کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کے گھر میں جمع کیا تاکہ دین کی کچھ باتیں ہم سیکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اخلاص دے، عمل کی توفیق دے، ہمارے اعمال صالحہ کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرے۔ میرے محترم بھائیو، یہاں پر ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا، انشاءاللہ ہر ہفتے کی عشاء کے بعد یہ مجلس ہوگی۔ اللہ کی توفیق سے اس مبارک مجلس میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے واقعات کا بیان ہوگا، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں واضح طور پر بیان کیا ہے، اور ان واقعات کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بہتر قصے قرار دیا ہے۔ بلکہ یہ جان کر یا اس بات کو غور کر کے آپ کو تعجب ہوگا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مکمل سورت ہی اتاری، جس سورت کا نام رکھا سورۃ القصص، جس میں قصے بیان کیے گئے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی زندگی سارے لوگوں کے لیے کس قدر اہم ہوتی ہے، اس کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک سورت نازل کی گئی، جس سورت کا نام رکھا گیا سورۃ الانبیاء، جس میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے واقعات بیان کیے گئے۔ بلکہ اگر آپ قرآن کریم دیکھیں، پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ساری سورتوں کے نام اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ناموں سے رکھ دیے۔ سورہ ابراہیم ہے، سورہ یوسف ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام سے ایک سورت ہے، سورۃ محمد۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں یہ توجہ دلاتی ہیں، یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ ان بڑی شخصیتوں کے واقعات کا جاننا، ان کی حالات زندگی کو پڑھنا اور سمجھنا ہم اللہ کے بندوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ایک ایک آیت، بلکہ ایک ایک لفظ بہت ہی زیادہ معنوں پر مبنی ہے۔ بہت ساری عبرت کی باتیں ان آیات اور ان الفاظ میں بیان کی گئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر سورتوں کے نام نبیوں کے ناموں سے رکھ دیا، ایک سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا، ایک سورت میں صرف قصے ہی بیان کیے گئے، قصص سورہ کا نام سورۃ القصص رکھا گیا، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چیز یقیناً ہماری تربیت کے لیے، ہمارے ایمان کے اضافے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ میرے محترم بھائیو، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کتنے تھے، کیوں بھیجے جاتے تھے، کس کس دور میں بھیجے گئے، ان تمام باتوں کو شروع کرنے سے پہلے ایک مختصر سا خاکہ ہم آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ انسانوں کی پیدائش سے پہلے کیا چیزیں موجود تھیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ یہ جو کائنات موجود ہے اس کی ابتدا کیا ہے، یہ کس طریقے سے شروع ہوئی؟ فرماتے ہیں عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان ناسا من اہل الیمن سألوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اول هذا الامر ما كان، کہ یمن کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پہلی چیز کون سی تھی جو وجود میں آئی؟ ایک عام سا سوال تھا کہ سب سے پہلے کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا، بخاری کی حدیث ہے، کان اللہ ولم یک شیء قبلہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے ایک نام الاول، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس عظیم نام کا معنی بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، هو الاول لیس قبلہ شیء، اللہ تبارک و تعالی اول ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان اللہ ولم یک شیء قبلہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام الخالق، پیدا کرنے والا۔ اللہ کا یہ نام جو خالق ہے، پیدا کرنے کے بعد خالق نام نہیں ہوا، بلکہ اللہ رب العالمین مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے بھی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس کے پاس پیدا کرنے کی صفت اور قدرت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے با کمال ہے، ساری کمال کی صفتیں اللہ تبارک و تعالی کو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے غالب ہے، کسی پر غلبہ پانے کے بعد اللہ غالب نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے بات کرنے والا ہے، اس کی صفت ہے کلام، کلام کرنے کے بعد اللہ کی صفت جو ہے صفت کلام نہیں ہوئی۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ساری صفات کمال سے متصف ہے، کمال کی جتنی صفتیں ہیں وہ ساری صفتیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق ہیں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ تبارک و تعالی کا عرش پانی پر تھا۔ ثم خلق السماوات والارض، پھر اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، اور ذکر میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں کو لکھ دیا۔ ذکر سے مراد لوح محفوظ، لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں کو لکھ دیا۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان اللہ ولم یک شیء قبلہ، اللہ تبارک و تعالی موجود تھا، موجود ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، یعنی بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عرش کو پیدا کیا، پانی کو پیدا کیا۔ اللہ تعالی نے عرش کو
حاجت اور ضرورت کے لیے پیدا نہیں کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا ضرورت مند نہیں ہے، ساری چیز اللہ کی محتاج ہے، سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی سلطنت، اللہ تبارک و تعالی کا جاہ، اللہ کا جلال، اللہ کی عظمت عرش کے بغیر بھی اتنی ہی ہے جتنی عرش کے ہونے پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تھا، اللہ کا عرش پانی پر تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے اللہ ہے تب سے عرش ہے۔ یہ غلط سوچ ہے، غلط فہم ہے۔ عرش بعد میں وجود میں آیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے موجود ہے، اس وقت کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے عرش کو پیدا کیا۔ عرش اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اسے بنایا ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العرش مخلوق عظیم لا يعلم قدرہ الا اللہ، عرش اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک چیز ہے، مخلوق ہے، لیکن بڑی عظیم مخلوق ہے۔ کتنی عظیم ہے، کتنی بڑی ہے یہ مخلوق، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ جتنی مخلوقات کے بارے میں ہمیں بتلایا گیا ہے، ان ساری مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق جو ہمیں بتلائی گئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کے اس فرمان کی تفسیر میں، جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، جس میں اللہ نے فرمایا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی آسمان اور زمینوں سے زیادہ وسیع ہے، آسمانوں اور زمین سے زیادہ وسیع اور کشادہ ہے، چوڑی ہے۔ کرسی کیا ہے؟ پیر رکھنے کی جگہ۔ بادشاہ کا ایک تخت ہوتا ہے اور ایک پیر رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، پائیدان۔ عربی زبان میں جو پیر رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، جو پائیدان ہوتا ہے، اسے کرسی کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس کرسی کے بارے میں فرما رہا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی کرسی آسمان سے بھی زیادہ کشادہ ہے یا آسمانوں سے بھی زیادہ ہے؟ اللہ نے کہا آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی۔ اور آسمان کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 7 آسمان اور زمینیں بھی 7 ہیں، اور 7 زمین اللہ کی کرسی میں ڈال دیے جائیں تو کسی بڑی ڈھال میں کچھ سکوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آسمان اور زمین اللہ کی کرسی میں اگر ڈال دیے جائیں تو کسی بڑی ڈھال میں کچھ سکے پھینکے جائیں تو ان کی جو حیثیت ہوگی آسمانوں اور زمینوں کی وہی حیثیت اللہ کی کرسی میں ہوگی۔ اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَالْعَرْشُ لَا يُقَدِّرُ قَدْرُهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے عرش کی وسعت کا اندازہ اللہ کے سوا کوئی نہیں لگا سکتا۔ تو یہ مخلوق ہے، اسے بنایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العرش مخلوق، عرش اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کہ اللہ تبارک و تعالی عرش عظیم کا رب ہے۔ اور رب کسے کہتے ہیں؟ جس نے پیدا کیا، جو مالک ہوا، جو اس کے نظام کو چلاتا ہے۔ تو عرش کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے،
تو عرش اس کے علاوہ ساری چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ جو اہل سنت والجماعت میں سے جو لوگ منہج سلف پر ہیں، اہل سنت والجماعت کی طرف بہت ساری جماعتیں منسوب ہیں، اس میں سے کچھ لوگ منہج سلف پہ قائم ہیں۔ منہج سلف یعنی قرآن حدیث کو سب ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن منہج سلف یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو جیسے صحابہ نے مانا ہے، جیسے تابعین نے مانا ہے، جیسے تبع تابعین نے مانا ہے، اس طریقے سے مانا جائے، اپنی عقل سے نہیں، کسی خاص آدمی کی تقلید اور اتباع سے نہیں۔ صحابہ نے جیسے قرآن کو سمجھا، جیسے تابعین نے قرآن کو سمجھا، جیسے تابعین کے شاگردوں نے قرآن کو سمجھا، جس طریقے سے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو سمجھا، حدیثوں کو، جس طریقے سے تابعین اور تبع تابعین نے سمجھا ہے، انہی کی سمجھ کے مطابق قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے سلف صالحین کے منہج پر ہیں۔ تو ان میں سے ایک جماعت سے کچھ لوگ بغض رکھتے ہوئے انہیں بہت سارے نام دیتے ہیں۔ انہی ناموں میں سے ایک نام وہابیت کا نام ہے، جس سے وہ بری ہیں۔ تو اس فرقے کی طرف یعنی منہج سلف کی طرف منسوب کرتے ہوئے کچھ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں، جو الزام سراسر غلط ہے، کہ وہابی یا محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین یا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عرش ازلی چیز ہے، یعنی ہمیشہ سے موجود ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کے ماننے والوں کا ایسا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ یہ مانتے ہیں اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، عرش پیدا کیا گیا ہے، عرش اللہ کی مخلوق ہے، عرش ازلی چیز نہیں ہے۔ یہ ان کی طرف لگایا گیا اتہام اور بہتان ہے، جس سے وہ بری اور پاک ہیں۔ اسی لیے اس عقیدے کو اور بھی زیادہ واضح کرتے ہوئے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ من الاشیاء المعلومۃ لنا هو العرش۔ جتنی مخلوقات کے بارے میں ہمیں جانکاری ملی ہے، کہاں سے ملے گی جانکاری؟ کتاب اللہ سے ملے گی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی۔ تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں مخلوقات کے سلسلے میں جو کچھ بھی جانکاری حاصل ہوئی ہے، اس کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلی مخلوق جسے اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ واستوى علیہ بعد خلق السماوات، آسمانوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، عرش کے اوپر ہوا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی اللہ ہے جس نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ کا عرش پانی پر تھا، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون شخص ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ثم استوى علی العرش الرحمن، پھر رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ بعض لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ رحمان یا اللہ عرش پر بیٹھا ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ تعبیر صحیح نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ کیونکہ بیٹھنا ایک کیفیت ہے، بیٹھنے کی ایک کیفیت ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں یہ نہیں بتلایا کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے۔ اس طریقے کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیان کرنا، اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ اللہ نے اس گناہ کو شرک کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں ہم جو جانتے نہیں ہیں وہ نہیں کہہ سکتے۔ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، یعنی عرش کے اوپر ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا،
جس کا تذکرہ ہمیں کتاب و سنت میں ملتا ہے، اس میں سے ایک عظیم مخلوق جو ہے عرش ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ بھی صحیح حدیث ہے، اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم ہے۔ فقال له اکتب، پھر اس سے اللہ نے کہا کہ لکھو۔ بعض اہل علم نے اس حدیث شریف کا مفہوم یہ سمجھا ہے، اول ما خلق اللہ القلم قال له اکتب، اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو پیدا کرنے کے بعد جو پہلا حکم دیا وہ یہ تھا کہ لکھو۔ پہلے قلم کو پیدا کیا، یہ ایک مفہوم ہے، پیدا کرنے کے بعد پہلا حکم دیا لکھو، یہ ایک مفہوم ہے۔ لیکن امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کو بیان کر کے فرماتے ہیں، ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی القلم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم تھا۔ اس حدیث کو بیان کر کے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فی ھذا الحدیث اشارۃ الی رد ما یتناولہ الناس حتی صار ذلک عقیدۃ راسخۃ فی قلوب کثیر منہم۔ اس حدیث شریف میں ان لوگوں کا رد ہے یا ان لوگوں کے بات کے غلط ہونے کی واضح دلیل ہے جنہوں نے ایک بات کو اچھال ہی نہیں دیا بلکہ اسے انہوں نے اپنا عقیدہ بھی بنا لیا، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ نور محمدی تھا۔ یہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے نور پیدا کیا، پھر اس نور سے اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا ماننا ہے، اور یہ چیز عوام کے اندر بہت ہی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے اور لوگ اسے عقیدہ بنائے ہوئے ہیں، جبکہ حدیث کے میدان کے مانے ہوئے عالم علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نور سے پیدا کیا اس نور کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے، یہ بات جو لوگوں کے اندر مشہور ہے بے بنیاد ہے۔ فرماتے ہیں وحدیث عبد الرزاق غیر معروف اسنادہ، اس کے سلسلے میں جو حدیث لوگوں میں بیان کی جاتی ہے اس حدیث کی کوئی سند ہی نہیں ہے۔ کون کس سے سنا ہے، کون بیان کرنے والا ہے، اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، یعنی حدیث اعتبار کے قابل ہی نہیں ہے۔ بالکل ایسی بات ہے جیسے میں ہی اپنی طرف سے کوئی بات بنا کے بول دوں جس کی کوئی سند اور جس کی کوئی حدیث کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز پر بڑا رد کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہاں پر واضح اور صحیح حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا ہے۔ تو ان سے پوچھیں کہ اللہ نے پہلے قلم پیدا کیا کہ نور پیدا کیا؟ اگر کہیں کہ نور پیدا کیا تو پھر پوچھیں کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، جو کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ مخلوقات ہیں جن کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کیا، اس سے اللہ نے کہا لکھو، کہا کہ کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا کہ مخلوقات کی تقدیر کو لکھو۔ قلم نے وہ سب کچھ لکھ دیا جو ہونے والا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے علم سے۔ وہ قلم کس طریقے کا تھا اس کی تفصیل ہمیں نہیں بتلائی گئی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قلم کو اللہ چاہے تو حکم دے اور وہ لکھ دے، یہ حقیقت ہے، اس پر ایمان ضروری ہے۔ تو کتنی مخلوقات کا تذکرہ ہوا؟ قلم، لوح محفوظ جس میں لکھا گیا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش، اسی طریقے سے پانی، کیونکہ حدیث میں ذکر ہے بلکہ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔
تو یہ ساری مخلوقات آسمان اور زمین سے پہلے پیدا کی جا چکی تھیں، آسمان اور زمین سے پہلے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد عرش پر مستوی ہوا، پھر اس کے بعد زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابر کیا، پہاڑ پیدا کیے گئے، پھر اس کے بعد زمین کے اندر کی بہت ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو یہ ساری کی ساری مخلوقات پیدا کی گئیں۔ اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، انسانوں کے پیدا کیے جانے سے پہلے اور بھی کچھ مخلوقات موجود تھیں۔ انہی مخلوقات میں سے ایک عظیم اور قابل احترام اور باعزت مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اور اس کی دلیل قرآن کریم کی واضح آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا، فرشتوں سے کہا إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو زمین بھی موجود تھی آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے، ملائکہ بھی موجود تھے، فرشتے بھی موجود تھے۔ اسی طریقے سے فرشتوں کے ساتھ ساتھ اس وقت جنات بھی موجود تھے، جن بھی موجود تھے، ابلیس بھی موجود تھا، جس کی جو ہے وضاحت بالکل قرآن کریم کی آیات کے ساتھ جو ہے آئے گی۔ اسی لیے سعودی عرب کے علماء کی جو کمیٹی ہے، فتویٰ کمیٹی، ان سے سوال کیا گیا هل كان يسكن الارض قبل خلق ابینا آدم احد ام هو اول المخلوقات، ہمیں یہ بات بتلائیں مہربانی کر کے کہ آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے زمین پر کسی مخلوق کا بسیرا تھا یا آدم علیہ السلام سب سے پہلی مخلوق ہیں۔ یہ سوال جو ہے سعودی عرب کے فتویٰ کمیٹی سے کیا گیا، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا لا نعلم دلیلا من الکتاب والسنة يدل على ان الارض كانت مسکونة قبل آدم علیہ السلام، ہم کوئی ایسی دلیل نہیں جانتے جس میں یہ بتلایا گیا ہو کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر کسی کو رکھا گیا تھا یا کسی کو بسیرا کیا گیا تھا۔ قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن میں کہیں بیان نہیں کیا گیا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کوئی مخلوق تھی، دوسری کسی مخلوق کو بسایا گیا۔ حدیث میں بھی اس کا جو ہے واضح طور پر ذکر نہیں ہے، لیکن آگے ان علماء نے کہا جس میں عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، یہ سارے کے سارے جو ہے اس فتویٰ کمیٹی میں تھے۔ انہوں نے کہا لیکن سلف صالحین کے کچھ اقوال سے، ان کی کچھ باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنوں کا بسیرا تھا، جنات زمین میں زندگی بسر کیا کرتے تھے، اور یہ جو بات ہے کوئی عقل سے نہیں کہہ سکتا، اپنی سمجھ سے نہیں کہہ سکتا۔ تو سلف نے جو کہا ہے ہو سکتا ہے انہوں نے یہ بات کچھ اسرائیلی روایات سے انہوں نے لیا ہو۔ اہل کتاب، ہم سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی تھیں، تورات، انجیل، اس کے بدلے ہوئے نسخے آج بھی موجود ہیں، ہو سکتا ہے ان میں ایسی کوئی بات ہو جسے پڑھ کر انہوں نے بیان کر دیا ہو۔ تو آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کوئی تھا کہ نہیں تھا یہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، لیکن بعض سلف کے اقوال سے یہ بات ملتی ہے کہ زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے جنوں کا بسیرا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات تورات یا انجیل کے جو پرانے نسخے ہیں اس سے نکالی گئی ہو، اور اس سلسلے میں تفصیل ہے بہت ساری۔ جنات بسیرا کرتے تھے، انہوں نے آپس میں فساد مچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ابلیس کو بھیجا جس نے انہیں مار مار کے جو ہے جزیروں کے اندر بھیج دیا۔ تو یہ ساری تفصیلات ہیں، ان تفصیلات کو نہ ہم اس پہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، نہ اس کا انکار کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کو ایسے ہی بیان کیا جائے، اس کی تکذیب بھی نہیں کی جا سکتی، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب باتیں غلط ہیں
یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب کا سب بالکل صحیح ہے۔ تو اہل کتاب کی ایسی ہی باتیں ہیں جو تفصیلات میں ہوں گی، جس کے سلسلے میں قرآن اور حدیث میں کوئی واضح بات نہیں آئی، تو وہاں پر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو سن کر خاموشی اختیار کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حقیقت میں بالکل صحیح ہے، بلکہ یہ صرف بیان کرنے کے لیے ہے، زیادت علم کے لیے ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے دین یا ہمارے ایمان میں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کوئی تھا کہ نہیں تھا۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر کوئی عمل مرتب ہونے والا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو ہے مختصر سی تفصیل اور مختصر سا خاکہ ہے آدم علیہ السلام کے پیدا کیے جانے سے پہلے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو یہاں سے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بیان شروع ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام مختصر الفاظ میں اگر کہا جائے تو دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں، بلکہ انسانوں کی اصل ہیں، انہی سے جو ہے پورے انسان پیدا کیے گئے ہیں، انہی کی طرف نسبت کر کے آدمی کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام سے۔ بنی آدم بھی کہا جاتا ہے انسان کو، بنی آدم کا مطلب ہے آدم کی اولاد، آدم کی ذریت، آدم کے بچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کچھ مقامات پر اس نام سے ہمیں یاد کیا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد تمہیں شیطان گمراہ نہ کر دے۔ تو اللہ نے بھی ہمیں کیا کہا ہے؟ یا بنی آدم کہا ہے، اے آدم کی اولاد۔ تو آدم کی اولاد میں ہم سب کے سب شامل ہیں، فاسق ہو، مومن ہو، کافر ہو، نیک ہو، بد ہو، سب کے سب جو ہے شامل ہیں، سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کسی پر اپنی برتری جو ہے نہ جتلائیں۔ ہم سب کے سب ایک باپ کی اولاد ہیں، ایک ماں کی اولاد ہیں۔ ہم میں سے کسی کو کسی پر اگر کوئی برتری یا فضیلت حاصل ہوگی تو وہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ہوگی۔ رنگ کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، کیونکہ آخر میں سب کے سب ایک باپ کی اولاد ہیں، ایک ماں کی اولاد ہیں۔ تو اسلام کے اندر رنگ اور نسل، خاندان یا اس طریقے کی کسی بھی چیز کو لے کر کسی کو کسی پر کوئی فضیلت اور فوقیت نہیں دی گئی ہے۔ سب کے سب ایک جیسے ہیں۔ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عزت ملتی ہے۔ اللہ نے اس کا واضح اعلان فرما دیا، کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت والا اللہ کے پاس وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کا انشاءاللہ اگلے درسوں میں سے جو ہے بیان ہوگا، کیونکہ آپ سب سے پہلے انسان ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو نکالا، جس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو انبیاء علیہم التسلیم کے واقعات سے جو سبق حاصل کرنا چاہیے، اس سبق کو یاد کر کے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق دے، ایمان پر اللہ قائم رکھے، ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا سے اٹھا لے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں انبیاء علیہم التسلیم کی سچی محبت پیدا کرے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔